کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور رہے گا۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا آزاد کشمیر کا دورہ۔ سپاہ سالار نے کشمیری ماہرین اور ویٹرن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم متحد اور مضبوط رہیں تو ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 اور لڑنی پڑی تو انشاءاللہ لڑیں گے۔ کیونکہ 5 فروری محض کوئی ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اس پختہ عزم کی تجدید اور یقین دہانی کا دن ہے۔ کیونکہ نعرہ ہی نہیں، ایمان ہے یہ آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا۔ آج ہم ان عظیم شہداء کو سلام پیش کرنے آئے ہیں جنہوں نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنے لہو سے آزادی کی ناقابل فراموش داستان اپنے خون سے لکھی ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے، بھارت اور خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ 5 فروری محض ایک دن نہیں، ہمارے پختہ عزم کی تجدید اور یقین دہانی کا دن ہے۔ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جموں اور کشمیر کا تنازعہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون۔ عالمی برادری کو کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ کشمیری قوم کو ان کی تحریک آزادی کی جدوجہد میں کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر نے ایک دوبارہ شدت اختیار کی ہے کہ آزادی کی تحریکیں لہو مانگتی ہیں، اور پچھلے کئی دہائیوں سے 7 دہائیوں سے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام نے اپنے خون سے یہ شمع روشن کر رکھی ہے۔ آزاد کشمیر کے جو غیور لوگ ہیں، اب ان کا حصہ ڈلنے کا وقت آ چکا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاک فوج کے سپاہ سالار کے شکر گزار۔ کہا کشمیریوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ کشمیری بھارتی قابض افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ عالمی فورم پر بھی اٹھایا۔ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا 7 دہائیوں سے کشمیریوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ مودی نے مظالم کا سلسلہ نہ روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء پر ہاتھی پھول چڑھائے، ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا قانون ساز اسمبلی پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر برسوں بعد بھی بھارتی تسلط کا شکار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک بھر سے جلسے، جلوس، ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد میں شہریوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی۔ بھارت کے خلاف زبردست نعرے بازی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، قومی پرچم تھامے بڑی تعداد میں بچوں کی شرکت۔ حکومتی عہدیدار، سیاسی رہنما، انسانی حقوق کے کارکن اور شہری بھی بڑی تعداد میں شریک۔ واک کے دوران 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ شرکا کا کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کا عزم۔ سیاسی جماعتیں کشمیریوں کے سنگ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین، بھارت جبر سے کشمیریوں کو خاموش نہیں کرا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد میں بھارتی منفی رویہ اور ہر دھرمی رکاوٹ ہے۔ یوسف رضا گیلانی، مریم نواز، میر سرفراز بگٹی، مراد علی شاہ کے بھی اظہار یکجہتی کے پیغامات۔ وفاقی وزراء بھی بھارتی جارحیت پر برہم۔ خواجہ آصف، عطا طاہر، رانا ثناء اللہ، اسد اقبال کی کشمیریوں پر مظالم کی بھرپور مذمت۔ کشمیری قوم ڈرپوک قوم نہیں ہے، کشمیری قوم نہ ڈر قوم ہے، کشمیری بیچارے نہیں ہیں، کشمیری اپنی حق اور سچ کی جنگ کے اندر نہتے اور اکیلے کھڑے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد آرمی کے سامنے۔ کشمیری ڈرپوک نہیں، نڈر قوم ہے، حق اور سچ کی جنگ میں نہتے اور اکیلے کھڑے ہیں۔ حریت رہنما مشال ملک کا خصوصی ویڈیو پیغام۔ کہا
دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد بھارتی فوج کے سامنے کشمیریوں نے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ کشمیری شہیدوں کا خون ہماری آکسیجن ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کا دہشت گرد نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے۔ بھارت کشمیر پر 70 برس سے قابض، 6 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ دوران حراست 7375 بے گناہ کشمیری لقمہ اجل بنے، 1,07,974 بچے یتیم، 25,000 سے زائد کشمیریوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے جموں اور کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ ختم کر دیا تھا۔ نواز شریف سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات، صوبے میں ترقیاتی عمل اور عوامی خدمات کی منصوبوں پر غور۔ نون لیگی صدر کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا، معاشی بہتری کا اشارہ، اسٹاک ایکسچینج کی بلندی کاروباری اور سرمایہ کار برادری کے اعتماد کی جھلک ہے۔ ترقی کی رفتار بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی علامت۔ شہباز شریف اور مریم نواز بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، بیجنگ میں چینی قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ، جرأت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ بیجنگ کے گریٹ ہال آف چائنا پہنچنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں چینیوں کی پاکستان میں سیکیورٹی اور سی پیک منصوبوں پر بات ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں وفد کی مختلف چینی کمپنیوں کے حکام سے ملاقات۔ کراچی سرکولر ریلوے، تھرکول انرجی، الیکٹرک بسیں، الیکٹرک ٹیکسیز اور دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ شرکاء نے مشترکہ مفادات اور مستقبل کے منصوبوں پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک نیا دور شروع کرنے کا اعادہ ہے۔ حکومت سنگھ الیکٹرک بسیں لانے کے لیے سرگرم۔ شرجیل میمن کی بیجنگ میں چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات۔ صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت، سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ کراچی میں ای وی بس پلانٹ کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ایک صاف اور مؤثر ٹرانسپورٹ نظام کی جانب منتقلی بھی تیز ہو جائے گی۔ پاکستان اور چین کا انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات، سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے تعاون پر بھی گفتگو۔ بیجنگ اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ چین سے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ وزیر داخلہ کی چینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ عالمی سیاست میں پاکستان کا کردار نمایاں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے غیر ملکی دورے توجہ کا مرکز بن گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کی کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ پی پی چیئرمین ٹرمپ کے روایتی ناشتے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اسماعیلی فرقے کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان دنیا سے رخصت۔ ان کی عمر 88 برس تھی۔ پرنس کریم کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا۔ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے سوگوار۔ مرحوم کو پاکستان اور بھارت کے اہم ترین سویلین اعزازات حاصل تھے۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ کینیڈین وزیر اعظم کی بھی تعزیت۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ پرنس کریم ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے۔ ان کا نظریہ اور ان کی ثقافت بے مثال تھی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے بھی پرنس کریم کو برداشت، درد دل رکھنے والا انسان قرار دیا۔ حکومت غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف پھر متحرک۔ افغانیوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کے مطابق غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ 781 افغانیوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا ہے۔ یورپ یا کسی اور ملک جانے والے افغانیوں کو وطن واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ معاہدے پر عمل درآمد کل کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں جرگہ ہوگا۔
فریقین کی 15 رکنی کمیٹیوں کے اراکین شرکت کریں گے. جرگے میں معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت اور اسلحہ حوال کی بنکرز کو گرانے پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی ممبر کے مطابق کوشش ہے کہ تل پارا چنار روڈ کو جلد آمد و رفت کے لیے کھولا جائے. نوشہرہ کے علاقے پبلی میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ. پاکستان تحریک انصاف کے مقامی صدر میاں عثمان شاہ موقع پر ہی جاں بحق. پولیس کے مطابق میاں عثمان شاہ اپنے آفس سے گھر جا رہے تھے کہ گھات لگائے ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی. کراچی میں انٹر کامرس اور آرٹس کے نتائج بھی مایوس کن. کامرس ریگولر گروپ کے نتائج میں کامیابی کا تناسب 30.9% رہا. 28,000 میں سے صرف 8,494 امیدوار تمام پرچوں میں کامیاب ہوئے. آرٹس ریگولر کے 9,792 میں سے 2,818 امیدوار تمام پرچے پاس کر سکے. امریکی صدر کی غیر ملکی سربراہوں سے ملاقات کا آغاز. جنگی مجرم 60,000 بے گناہوں کے قاتل سے مل کر ٹرمپ کی عالمی رسوائی. خطے میں خون ریزی پھیلانے والے کو لگام ڈالنے کے بجائے اس سے ملاقات کر کے دنیا میں اپنا مذاق بنا لیا. جنگی مجرم کو وائٹ ہاؤس میں بلانے پر انسانی حقوق کے ادارے اور فلسطینی حامی بھی برہم. ملاقات کے موقع پر احتجاج، یہودیوں کی بڑی تعداد شریک، قاتل دہشت گرد کو واپس بھیجو کے نعرے. فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات ناممکن. ہمارا موقف دو ٹوک، کسی اور تشریح کی ضرورت نہیں. سعودی عرب کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل. سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اس حوالے سے موقف واضح اور غیر متزلزل ہے. ملک بھر میں موسم کی کروٹیں، کہیں سخت سردی تو کہیں گرمی کا راج. بیشتر علاقوں میں خشک سردی کے ڈیرے. بلائی KP کے گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. پہاڑوں پر بھی برف باری کا امکان. اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی آج برسات ہو سکتی ہے. بلائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ کی نئی لہر جاری. سب سے زیادہ سردی اسکردو میں پڑی. مفتی کوی کی بالی ووڈ اداکارہ راکھی ساونت کو شادی کی پیشکش. راکھی ساونت نے مفتی کوی کی پیشکش پر کہا، میں تو کسی مولانا سے شادی کے لیے مر رہی ہوں. کوی صاحب، آپ کے نام میں ہی کوی آتا ہے، میرے لیے کویتا لکھے. مفتی کوی نے ایک پوڈ کاسٹ میں راکھی ساونت کے اسلام قبول کرنے کی تعریف کی اور انہیں شادی کی پیشکش کی تھی. ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان. ٹورنامنٹ میں 12 امپائرز شامل ہوں گے. ایونٹ میں 3 ریفریز بھی فرائض سر انجام دیں گے. پاکستان کے احسن رضا بھی امپائر پینل میں شامل. میچ ریفریز میں ڈیوڈ وان، رنجن مدوگالے اور اینڈریو پریکرافٹ شامل ہیں. ICC نے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی. ٹیسٹ بیٹرز میں انگلینڈ کے جو روٹ کا پہلا نمبر برقرار. آسٹریلوی کھلاڑی اسٹیو اسمتھ کی 3 درجے ترقی 5ویں نمبر پر آ گئے. محمد رضوان 16ویں اور بابر اعظم 19ویں نمبر پر. ٹیسٹ بالرز میں بھارت کے جسپریت بمراہ کا پہلا نمبر. پاکستان کے نعمان علی 5ویں نمبر پر براجمان. طے ملکی سیریز کے لیے تیاریاں. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم براستہ دبئی لاہور پہنچ گئی. کیویز کھلاڑیوں نے آج مکمل آرام کیا. کل سے پریکٹس سیشن کا آغاز کریں گے. پہلا میچ 8 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین کھیلا جائے گا. اور پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماورا حسین اور اداکار امیر گیلانی نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا. ماورا حسین اور امیر گیلانی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. اداکارہ ماورا نے انسٹاگرام پر اپنی شادی کی تصاویر بھی شیئر کر دی.